قرآن کریم کامل نہیں، اکمل، مصدقہ، اوتھینٹک 100% کتاب ہے۔ اس کے اندر ایک ایک لفظ سچا ہے، ایک ایک حرف سچا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ بے شمار رزق ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اللہ پہ توکل کیا۔ اگر آپ اسلامی تعلیمات کے مطابق کاروبار نہیں کر رہے تو آپ تو جائز کام ہی نہیں کر رہے۔ ہر وہ چیز جو ایک نوجوان آئیڈیلائز کرتا ہے، جو نوجوان حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کا سلیوشن قرآن کے اندر ہے۔ مصلی رب کا، قرآن رب کا، میرا یہ کمال ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آتے ہیں بزنس آئیڈیاز اور میں ہوں راو احمد ویور۔ آج نہ ہی کسی فیکٹری میں موجود ہوں، نہ ہی کسی شو روم میں، نہ ہی کسی گودام میں۔ آج آپ کی ملاقات ایک ایسے کاروباری شخصیت سے کروانے جا رہا ہوں جو کہ کاروباری بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ دین کے بہت قریب ہے، اللہ کے بہت قریب ہے، قرآن پاک کو بہت اچھے سے جانتے ہیں۔ ڈاکٹر سبیل اکرام، یہ نام تو آپ نے سنا ہوگا۔ ڈاکٹر سبیل اکرام کے پیچھے کہانی کیا ہے؟ یہ ڈاکٹر سبیل اکرام کون ہے؟ گاڑیاں، اس کے علاوہ بلڈنگز، لوگوں کا پروٹوکول، اور اب یہ بحریہ ٹاؤن کی ایک مسجد ہے جس میں انہوں نے تراویح بڑھائی ہے، اور تراویح میں ماشاءاللہ اتنے لوگ موجود تھے، اگر آپ کو کیمرہ بھی دکھا رہا ہو کہ تقریباً لاہور سے ہی نہیں، پنجاب سے نہیں، پورے پاکستان سے لوگ ان کو سننے کے لیے آئے۔ آخر اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ شہرت کیا تھی؟ ان کی آواز تھی، ان کا پیسہ تھا، آخر کیا تھا؟ ان کی پریس کانفرنس بھی آپ کو سنوائیں گے، ان کی آواز بھی سنوائیں گے، اور ان کا راز بھی بتائیں گے کہ آخرکار ان کے پاس اتنا پیسہ آیا کہاں سے۔ اللہ کا دین تھا جس نے آپ کے دلوں کے اندر میری محبت کو پیدا کیا۔ یہ اللہ کا دین کی وجہ سے، یہ اللہ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کے فضل کی وجہ سے آپ کے دلوں کے اندر میری آواز کو اللہ تعالیٰ نے اتارا۔ آپ لوگ مجھے پسند کرتے ہیں، میں آپ کا بڑا مشکور ہوں۔ باقی آج جو میں ایک اہم بات کرنے لگا ہوں آپ سے، اپنی اولادوں سے مایوس نہیں ہونا۔ اپنی اولادوں سے کبھی زندگی کے اندر آپ نے جو ہے وہ اپنی اولادوں کے اوپر محنت کرنا نہیں چھوڑنی۔ ان کو محنت کریں، ان کو دین پڑھائیں۔ دیندار اگر آپ نے اپنی اولاد کو بنا دیا تو وہ دنیا کے اندر بھی کامیابی کو سمیٹے گا اور آخرت کی کامیابی کو بھی سمیٹے گا۔ اور سب سے اہم بات، جس بندے کے اندر دین کا فہم نہیں ہے، دین کا علم نہیں ہے، وہ پوٹینشیل تھریٹ ہے سوسائٹی کے لیے۔ دین ہمیں سکھاتا ہے جھوٹ نہیں بولنا، دغا نہیں دینا، فحاشی نہیں کرنی، بڑوں کا احترام کرنا ہے، بچوں سے شفقت کرنی ہے۔ اپنی اولادوں کو دین سکھائیں۔ جب آپ کے گھر کے بچے مصلوں پہ کھڑے ہوں گے تو انشاءاللہ ہمارا معاشرہ ترقی بھی کر لے گا، ہمارے معاشرے سے فتنے اور فسادات بھی ختم ہو جائیں گے۔ پڑھے لکھے بچوں کو آگے آنا چاہیے، اور ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم لوگ کہیں نہ کہیں ایک ایفرٹ کر سکیں، لوگوں کے دماغ سے تصور ہٹا سکیں کہ قرآن پڑھنے والا بندہ جو ہے وہ محروم ہوتا ہے رب کی نعمتوں سے۔ کتنی غفور الرحیم ہے، کتنی رحمان الرحیم ہے کہ میں تو قرآن پڑھتا ہوں سادہ، میرے تو قرآن میں کوئی بناوٹی نہیں ہے، میں کسی کی نقل بھی نہیں کرتا۔ تو صرف نیت یہ ہوتی ہے رب کو راضی کرنے کے لیے۔ کوئی بھی بچہ، کوئی بھی حافظ قرآن اگر رب کو راضی کرنے کے لیے مصلی پہ کھڑا ہو جائے تو اس کی آواز میں وہی تاثیر پیدا ہو جائے۔ دیکھیں میری آواز جو ہے، یہ آواز کس کی دین ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے۔ مصلی رب کا، قرآن رب کا، میرا یہ کمال ہے۔ آپ کے دل کس کے ہاتھوں میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ کے دل میں میری آواز کون اتار رہا ہے؟ اللہ اتار رہا ہے۔ تو جب آپ اللہ کے لیے قرآن پڑھیں گے نا تو چاہے کوئی بھی پڑھ رہا ہو تو وہ دل میں اترتی جائے گی۔ تو ماشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں آنے والا مستقبل پاکستان کے لیے بہت روشن ہے۔ پاکستان کے اندر بے شمار حفاظ کرام آئیں گے انشاءاللہ، مصلوں کی زینت بنیں گے انشاءاللہ، ان سے ہزاروں لاکھوں انشاءاللہ لوگ مستفید ہوں گے، قرآن سیکھیں گے۔ باقی اس وقت بھی میں یہ سمجھتا ہوں ہم نے بھی اسی معاشرے میں لوگوں کو دیکھ کے جو ہے وہ قرآن سیکھا ہے، پڑھا ہے، اور انشاءاللہ اب بہت ٹرینڈ چینج ہو گیا ہے۔ اب جو سوشل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا میں لوگ سنتے ہیں قرآن، ان کا ایک سٹینڈرڈ سیٹ ہو چکا ہے کہ قرآن اس طرح پڑھنا ہے، ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے، جلدی نہیں پڑھنا، قرآن سمجھ آنا چاہیے۔ اتنے
اتنی آواز سے پڑھنا ہے, اتنی آہستہ پڑھنا ہے کہ کوئی بندہ اگر لکھنا بھی چاہ رہا ہو قرآن تو لکھ بھی سکے. تو یہ قرآن کا حق ادا کرنا ہوتا ہے. یہ ڈاکٹر سبیہ علی کرام خاکسر ہے, اس کی کوئی اوقات نہیں, نکارہ ترین آدمی ہے دنیا کا. یہ قرآن کی محبت ہے نا لوگوں کے دلوں کے اندر, لوگوں کو مجھ سے محبت ہے, قرآن سے محبت ہے. یہ ہم تو امانت ہے. یہ ہم اگر قرآن پڑھتے ہیں تو ہمارے اخلاق, ہمارے رویے اس چیز کی عکاسی کرنے چاہیے. ہمارے رویوں میں شائستگی ہونی چاہیے, ٹھہراؤ ہونا چاہیے, نرمی ہونی چاہیے, جو قرآن ہمیں درس دیتا ہے. باقی یہ لوگوں کی محبت اللہ کے قرآن کی وجہ سے ہے, تو ان لوگوں سے بھی ہمیں محبت اس لیے ہے کہ اہل قرآن ہے, قرآن سے محبت کرنے والے ہیں. باقی پاکستان کے اندر دیکھیں اب ٹرینڈ آ رہا ہے, انشاءاللہ لوگ دین کی طرف راغب ہو رہے ہیں. اندر ہزاروں کی تعداد کے اندر 15 سے 20 ہزار بندہ جو آپ نے دیکھا ہے وہ کون تھا؟ وہ قرآن سے محبت کرنے آیا. ڈاکٹر سبیہ علی کرام نے کیا کہا تھا, مجھ سے کسی کو مفاد تو نہیں, یہاں پہ لوگ اللہ کا قرآن سننے آئے ہیں. تو باقی انشاءاللہ ہم دیکھیں گے مسجدیں پاکستان کے اندر آباد ہوں گی, مسجدیں یہاں پہ انشاءاللہ چکا چک بھری ہوں گی ہر رمضان کے اندر. اور ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ پاکستان کے اندر ابھی بھی ایک بڑے ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ایک بچہ ہے قاری ابو بکر, اس نے ماشاءاللہ پاکستان کا پوری دنیا کے اندر نام روشن کیا ہے. ایران کے اندر جو محفل قرات ہوئی ہے, تو دیکھیں وہ بچہ بھی جب مسلح پہ کھڑا ہوگا تو ہزاروں لوگ اس کو سننے جائیں گے. تو ہماری تو دعا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کے اندر قرآن کا بول بالا کرے. انشاءاللہ پاکستان کے اندر کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں کوئی اپنا رول پلے کر سکے, چاہے وہ معاشی ترقی ہو, چاہے وہ استحکام ہو, کسی بھی صورتحال میں اگر پاکستان کی ترقی و استحکام کے لیے ہماری کہیں پہ بھی ضرورت ہوگی تو ہم انشاءاللہ وہاں پہ اپنی تمام تر ایکسپرٹیز دینے کو تیار ہیں. اور انشاءاللہ ہم چاہیں گے پاکستان کا نوجوان جو ہے پاکستان کے اندر رہ کے اپنے معاشرے کو سرو کرے. دیکھیں ہم لوگ بھی تو بیرون ملک چھوڑ کے پاکستان آئے ہیں. میں سعودی عرب کا رہائشی ہوں, میں سعودی عرب کے اندر تعلیم حاصل کی, میں سعودی عرب چھوڑ کے پاکستان میں آیا کیونکہ مجھے اپنے لوگوں سے محبت ہے. یہاں پہ ایک سوال مجھ سے آپ جیسے بھائی نے کیا کہ میں عربی جبہ کیوں نہیں پہنتا, مجھے ان لوگوں نے محبت دی جو شلوار قمیض پہنتے ہیں, مجھے ان لوگوں نے محبت دی جو اس معاشرے کا حصہ ہے, تو میں عربی جبہ کیوں پہنوں؟ مجھے عزت دی ہے پاکستان, اینڈ آئی ایم پراؤڈ ٹو بی پاکستانی. مجھے عزت دی ہے اس زمین نے, تو میں اس زمین کے رسم و رواج, طور طریقے, ٹریڈیشنز, کلچر کبھی زندگی میں نہیں چھوڑ سکتا. میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اپنے تمام تر ناقدین کا اور اپنے تمام تر حاسدین کا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا کی ہے. ہم تو قرآن پڑھتے ہیں, ہم تو اہل القرآن ہیں, اور ہم سے تو حسد کرنے کا مقصد جو ہے وہ قرآن سے کوئی بغض رکھنا ہے یا دین سے کوئی بغض رکھنا ہے. تو کچھ شیاطین ایسے ہوتے ہیں معاشرے کے اندر جو کہ دین اسلام کے اوپر تنقید کرنا چاہتے ہیں. بیسیکلی ان کا گرج جو ہوتا ہے, ان کا جو ایک اندر جو غصہ ہوتا ہے وہ اسلام کے اوپر ہوتا ہے. وہ اسی طرح کبھی کسی مولوی کو پکڑ لیں گے, کبھی حافظ قرآن کو پکڑ لیں گے, کبھی کسی پہ تنقید کریں گے, کیونکہ وہ اسلام کے اگینسٹ اتنی کھل کے اسٹیٹمنٹ نہیں دے سکتے. ان کو عوامی سینٹیمنٹس کا پتہ ہے کہ چھتر پڑیں گے. دین اسلام جو ہے نا وہ شارٹ کٹ ٹو سکسیس ہے. اگر تم چاہتے ہو دنیا کے اندر عروج پہ جاؤ, ترقیوں کے منازل کو عبور کر دو, دنیا کے اندر تمہارے پاس مال و دولت بھی ہو, تمہارے پاس عزت بھی ہو, تمہارے پاس وقار بھی ہو, تمہارے پاس پیسہ بھی ہو, ہر وہ چیز جو ایک نوجوان آئیڈیلائز کرتا ہے, جو نوجوان حاصل کرنا چاہتا ہے, اس کا سلیوشن قرآن کے اندر ہے. دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر کوئی بھی لٹریچر ہو, چاہے وہ اکانومی کا لٹریچر ہو, فائنانس کا ہو, میڈیکل کا ہو, انجینئرنگ کا ہو, ہسٹری کا ہو, جغرافی کا ہو, کوئی بھی لٹریچر مصدقہ نہیں ہے. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی, ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے بطور یہ بات کو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ قرآن کریم کامل نہیں, اکمل, مصدقہ, اوتھینٹک 100% کتاب ہے. اس کے اندر ایک ایک لفظ سچا ہے, ایک ایک حرف سچا ہے, زبر پیش سچی ہے, ایک ایک نقطہ سچا ہے اس کتاب کے اندر. اس کتاب کے اندر جب ہمارا بطور مسلمان, بطور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے یہ ایمان ہے کہ اس قرآن کے اندر ایک ایک لفظ ٹھیک لکھا ہوا ہے, تو قرآن کے اندر تو مومنوں کو ضمانت دے دی, وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, بلندیوں پہ ہوگے اگر تم مومن ہوگے. تو قرآن کے اندر تو سکسیس کا راستہ بھی بتایا ہے, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا, تم تقوی اختیار کرو, تمہارے لیے راستے ہیں. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, بے شمار رزق ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اللہ پہ توکل کیا. تو اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں آپ کو راستہ دے دیا. اگر آپ قرآن کو اسٹڈی کرنا شروع کر دیں, صرف پڑھنا نہیں, رٹا نہیں لگانا, سمجھنا شروع کر دیں, اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں, چاہے 1 لاکھ نوجوان ہو, چاہے 1 کروڑ نوجوان ہو, یہ نوجوان پاکستان کا دنیا کے اوپر غالب ہوگا اگر یہ قرآن کی تعلیمات کے اوپر چلنا شروع ہو جائے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, میں خاکسر نکارہ زیرو آدمی, اور دنیا کا میں تو کروڑوں نوجوانوں سے زیادہ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ پڑھائی میں بھی نکارہ ہوں.
ایوریج اسٹوڈنٹ تھا. یہ قرآن کی وجہ سے جو ہے نا, ہم نے قرآن کی چند آیتیں پڑھی, اس پہ عمل کرنا شروع کیا, اللہ تعالیٰ نے ہمیں کاروباری بھی ترقی دے دی, اللہ تعالیٰ نے ہمیں معاشرے میں بھی عزت دے دی. تو قرآن میں عزت ہے, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا نا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے نازل کیا, یہ شفا ہے اور رحمت ہے مومنین کے لیے. تو یار مومن بنے. دین از ناٹ اے چوائس. بطور مسلمان ہم یہاں پہ جتنے بھی یہاں پہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں, ہم لوگوں نے اگر دین فالو کیے تو ہم کسی پہ احسان نہیں کر رہے. رب پہ یہ ہمارا احسان نہیں ہے, رب کا ہمارے پہ احسان ہے کہ وہ ہمیں توفیق دے رہا ہے کہ ہم دین کو فالو کر رہے ہیں. اور جب ہم نے اللہ تعالیٰ کا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جو کلمہ پڑھ لیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ہم نے عقد کر لیا کہ اب ہم اسلام کی تعلیمات کو فالو کریں گے. ٹھیک ہے, تو یہ چوائس نہیں ہے, یہ کمپلشن ہے. یہ ضروری چیز ہے کہ اسلام کے ہر چیز, اسلام کی تمام تعلیمات کو فالو کرتے ہوئے دنیا کے ہر امور کو سر انجام دینا. اور جب آپ یہ کرنا شروع کر دیں گے تب آپ کے معاشرے کے اندر نہ فحاشی ہوگی, نہ زنا ہوگا, نہ بدکاری ہوگی, نہ بد کلامی ہوگی, نہ بد زبانی ہوگی, نہ ملاوٹ ہوگی, نہ ناپ تول میں کمی ہوگی, نہ والدین کے ساتھ برا سلوک ہوگا, نہ استادوں کے ساتھ زیادتی ہوگی. ہمارے معاشرے کے تمام تر مسائل ہیں اس لیے کیونکہ دل میں رب کا خوف نہیں. ٹی وی نشریات ایک بڑی ہیکٹک جاب ہوتی ہے. یہ بحریہ گرینڈ کے اندر مسلح سنانا, اس کی تیاری کرنا وہ بھی ایک بڑا عمل تھا. پورا دن جو ہے وہ لگ جاتا ہے اپنا سپارہ تیار کرتے ہوئے, مراجعہ کرتے ہوئے. انٹرنیشنلی ہماری ٹرانسمیشن جاری ہوتی ہے, پوری دنیا کے اندر لاکھوں لوگ سن رہے ہوتے ہیں. تو ایک حافظ قرآن کے اوپر یہ بھی پریشر ہوتا ہے وہ غلطی نہ آئے, یا میں جو ہے وہ دیکھیں ہم نے زبر پیش مد نقطہ ہر چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے یاد کرنا ہوتا ہے. تو ایک پریشر تھا جس کی وجہ سے پھر میں نے کہا میں اپنے آپ کو زیادہ ریلیکس رکھوں, مینٹلی میں اتنا جو ہے وہ ایگزرٹ نہ ہوں. مسلمان کے لیے تو اسلام پہ اوپر رہتے ہوئے کاروبار کرنا فرض ہے. اگر آپ اسلامی تعلیمات کے مطابق کاروبار نہیں کر رہے تو آپ تو جائز کام ہی نہیں کر رہے. اسلام آپ کو سود سے روک رہا ہے, اسلام آپ کو حرام سے روک رہا ہے, اسلام آپ کو ناپ تول میں کمی سے روک رہا ہے, اسلام آپ کو ملاوٹ سے روک رہا ہے. اگر آپ اسلام کی تعلیمات کو فراموش کر رہے ہیں, وہ نہیں مان رہے, پھر تو آپ حرام کھا رہے ہیں. بطور مسلمان ہمیں تو حرام کی اجازت نہیں ہے. تو اسلام کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے. جس طرح نماز فرض ہے, اس طرح ہر امور کو سر انجام اسلامی قوانین کے مطابق, اسلام کے اصولوں کے مطابق سر انجام دینا بطور مسلمان ہم پہ فرض ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تو کوئی آپشن ہی نہیں ہے نا کہ اسلام کا میں فالو کرتا تو میں حاجی صاحب ہوں, نہیں کرتا تو میں جو ہے وہ جامع جاؤں. یہ کوئی چکر نہیں ہے.